شریعت کا حکم ہمارے ظاہر پر ہے اور معرفت کا حکم ہمارے باطن پر ہے۔ دونوں علم جمع ہو جائیں تو ان کا نتیجہ علم حقیقت ہے۔ محض علم ظاہری سے حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہیں۔ کامل عبادت یعنی معرفت الہی کے لیے دونوں علوم ضروری ہیں، نہ کہ ایک علم کافی ہے۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی میری معرفت حاصل کریں۔ پس جو اس ذات باری کو پہچانتا ہی نہیں، وہ کس طرح سے اس کی عبادت کر سکتا ہے؟ جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا کہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شریعت میرے اقوال کا نام ہے، طریقت میرے اعمال کا، حقیقت میری باطنی کیفیت کا اور معرفت میرا راز ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت فرمائی اور ان کو شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت جیسے عرفہ و اعلیٰ علوم سے آگاہ فرمایا۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی بھی ہے اور علمی زندگی بھی۔ اس طرح یہ صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث ہوئے۔ چونکہ جب دنیاوی طور پر دارالعلوم میں تعلیم حاصل کر کے انسان عالم دین اور مفتی بن جاتا ہے اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد جو اسے سند ملتی ہے تو اس سند کو تمام لوگ مانتے ہیں اور مذکورہ شخص کو عالم دین یا مفتی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ دنیاوی نظام ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت فرمائی اور انہیں سکھایا، پڑھایا، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے، پڑھائے اور تعلیم و تربیت مکمل کیے ہوئے صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ تمام اہل علم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی علم سیکھا اللہ تعالیٰ سے سیکھا۔ تو محبوب و مطلوب ذات الہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو علم یا جو تعلیم و تربیت صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین نے حاصل کی اور آپ نے ان کو سکھائی، وہ تمام تعلیم و تربیت، وہ تمام علوم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کو حاصل ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکھانا اللہ تعالیٰ کا سکھانا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام امت محمدیہ میں بزرگ و برتر ہیں کہ تمام صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت یا فیض کی بدولت اللہ تعالیٰ کے مقرب و محبوب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، اسی لیے ان کا مقام انتہائی عظمت والا ہے۔ جس طرح کوئی کام سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے تو اس سیکھنے والے کو استاد طریقہ بتلاتا ہے کہ کام کس طرح ہوگا۔ جب شاگرد استاد یعنی سکھانے والے کے حکم کو مانتا ہے اور دل لگا کر کام کو سیکھتا ہے یا علم حاصل کرتا ہے تو کچھ عرصے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس ہنر یا علم کا استاد خود ہو جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت سارے مسلمانوں کے لیے مقرر کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات ظاہری سے لے کر تا قیامت سب مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا ہے۔ طریقت یہ ہے کہ مثال کے طور پر جب نماز پڑھتے ہیں تو نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس قدر ڈوب کر پڑھنا ہے کہ حدیث شریف کے مطابق کہ تم جب نماز پڑھو تو ایسی پڑھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں تو یہ خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آگ لینے گئے
تو ان کو درخت پر اللہ تعالیٰ کی تجلی یعنی انوار نظر آئے تو انسان تو درخت سے افضل ہے اور اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اس کے اول و آخر ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب و عرفان کے لیے شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو شیخ مرید کو طریقہ بتلاتا ہے۔ جب مرید شیخ کے بتلائے ہوئے طریقے پر خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مرید کو بصیرت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ بصارت اور بصیرت عطائے الہی ہے۔ یہاں اس بصارت کا ذکر ہے کہ مومن کی فراست سے بچو۔ مومن اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل عظیم کی وجہ سے مرید کو اپنا عرفان عطا کرتا ہے اور اپنا مشاہدہ کرا دیتا ہے۔ مرشد کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کو طریقت کہتے ہیں۔ عمل کے بعد حقیقت کا انکشاف ہوا، یہ حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عرفان ہوا، یہ ہے معرفت۔ یہ شہادتیں ہیں کہ نماز ایسی پڑھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہو۔ دوسری حدیث، جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ ان احادیث کا انکار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار، اللہ تعالیٰ کا انکار، یہ علم و عمل اولیاء اللہ اور مرشد کامل سے ملتا ہے۔